وہ کون سا مقام ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ یہ وہ سوال تھا جس نے بڑے بڑے اہل علم کو سوچنے پر مجبور کر دیا، مگر باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ایسا جواب دیا کہ کائنات دنگ رہ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام شاہد ہے کہ اللہ رب العزت نے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو علم و حکمت کے اس مقام پر فائز کیا تھا جہاں مشکل سے مشکل گھڑی پل بھر میں سلجھ جایا کرتی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی فصاحت و بلاغت اور علمی بصیرت کا یہ عالم تھا کہ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتے تھے جب کوئی پیچیدہ مسئلہ درپیش ہو اور اس کے حل کے لیے علی موجود نہ ہو۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت جس کی قیادت ان کا سب سے بڑا عالم راس الجالوت کر رہا تھا، اس نیت سے مدینہ منورہ آئی کہ مسلمانوں کے علمی وقار کو چیلنج کر سکے اور معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لاجواب کر دے۔ ان یہودیوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے سوالات پوچھیں گے جن کا جواب قرآن سے نہیں بلکہ ان کی اپنی قدیم کتاب تورات کی روشنی میں دینا پڑے گا، تاکہ آپ کی علمی گرفت کا امتحان لیا جا سکے۔ راس الجالوت اپنے پورے تکبر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے علی، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کائنات کا علم ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے ان سوالوں کے جواب ہماری اپنی کتاب یعنی تورات کی روشنی میں دیجیے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال وقار کے ساتھ مسکرا کر فرمایا، اگر میں تمہارے تمام سوالات کے جوابات تورات کی روشنی میں دے دوں تو کیا تم حق کو تسلیم کرو گے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دو گے؟ یہودیوں نے عہد کیا کہ اگر انہیں تورات کے مطابق تسلی بخش جواب مل گئے تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیں گے۔ یوں مناظرے کا آغاز ہوا اور پورا مجموعہ خاموشی کے ساتھ اس تاریخی مکالمے کو سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ راس الجالوت نے پہلا سوال داغا، اے علی، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے؟ مجموعہ پر سناٹا سا چھا گیا، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، وہ چیز شرک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور اس کے لیے کوئی شریک یا ہمسر نہیں ہے، وہ اس سے مکمل پاک ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی عالم کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، مگر یہودی نے ضد کی کہ اس کا ثبوت تورات سے دیا جائے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تمہاری کتاب میں یہ واقعہ درج نہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور فرشتے مختلف جہتوں سے آئے تو ان سب نے یہی گواہی دی کہ ان کے قریب اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کا علم موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید وضاحت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات زمان و مکان یعنی اسپیس اینڈ ٹائم کی قید سے آزاد ہے، وہ بلندیوں میں بھی ہے اور گہرائیوں میں بھی، اس کے علم اور قدرت سے کوئی ذرہ باہر نہیں ہے۔ یہودی نے اب ایک علمی اور منطقی سوال پوچھا، اے علی، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ظلم وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سراپائے عدل ہے اور وہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ رسول جالوت اب بوکلاہٹ کا شکار ہونے لگا۔ اس نے ایک تاریخی سوال کیا، زمین پر جاری ہونے والا پہلا چشمہ کون سا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارا گمان ہے کہ وہ بیت المقدس کی چٹان والا چشمہ ہے، مگر وہ پہلا نہیں ہے۔ حقیقت میں زمین پر پہلا چشمہ وہ جاری ہوا جسے آب حیات کہا جاتا ہے، جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ مبارک مقام ہے جہاں سے حیات جاودانی کے رازوں کا ظہور ہوا۔ یہودی نے اگلا سوال پوچھا، وہ کون سا پتھر ہے جو زمین پر سب سے پہلے لایا گیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم بیت المقدس کے صخرہ کو پہلا پتھر سمجھتے ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یعنی خانہ کعبہ سب سے قدیم ہے، اور حجر اسود وہ پہلا پتھر ہے جو جنت سے نازل ہوا۔ مناظرہ طویل ہوتا گیا اور یہودی نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے جو مسلسل گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے وقت کو دن اور رات میں تقسیم کیا ہے۔ یہ لیل و نہار ہی ہے جو کائنات کے نظام کے تحت مسلسل کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہودی نے اب ایک عجیب سوال کیا، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر اس میں روح نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی آیت والصبح اذا تنفس کی روشنی میں فرمایا کہ صبح جب نمودار ہوتی ہے تو سانس لیتی ہے مگر وہ بے جان ہے۔ رسول جالوت نے پوچھا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرن صرف ایک بار پڑی اور پھر قیامت تک وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچے گی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ سمندر کی گہرائی کا وہ راستہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھٹا تھا۔ جب بنی اسرائیل سمندر سے گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی ہٹ گیا اور زمین پر دھوپ پڑی، مگر جیسے ہی فرعون غرق ہوا پانی دوبارہ مل گیا اور اب وہاں کبھی سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ سوال ہوا، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہے اور دو جو ہمیشہ غائب رہتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زمین اور آسمان
ہمیشہ انسان کے سامنے حاضر ہیں، جبکہ موت اور زندگی کے آنے کا وقت ہمیشہ غائب اور پوشیدہ رہتا ہے۔ یہودی نے پوچھا، وہ کون سا بے جان ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں سوال کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں عصا یعنی میری لاٹھی ہے۔ اگلا سوال تھا، وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان کے دوران وہ کعبہ کے مقام پر پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس نے 7 چکر مکمل کیے۔ یہودی نے حیران ہو کر بولا، اے علی، آپ ہر جواب اتنی تیزی سے کیوں دیتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً کہا، 5۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جتنا یقین تمہیں اپنی انگلیوں پر ہے اتنا ہی علم مجھے کائنات کے ان حقائق کا ہے۔ یہ علمی کمال دیکھ کر رسول جالوت اور اس کی تمام جماعت نے وہی کلمہ پڑھا اور تسلیم کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واقعی علم کا دروازہ ہے، اور ان کے استاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جاہ و جلال اور ذہانت کا اندازہ اس مشہور فیصلے سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جب 17 اونٹوں کو 3 بھائیوں میں آدھا، تہائی اور 9واں حصہ تقسیم کرنا تھا، جو بظاہر ریاضی کے حساب سے ناممکن لگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک اونٹ شامل کر کے تعداد 18 کی، پہلے بیٹے کو 9، دوسرے کو 6 اور تیسرے کو 2 اونٹ دے کر 17 کا حساب پورا کیا اور اپنا اونٹ واپس لے لیا۔ یہ وہ عدل تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کا علم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ پر توکل اور علم کے حصول میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس علم سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔